سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ دین جو ہے اس میں کئی شعبے ہیں، کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، تمام مجموعے کا نام دین ہے۔ صرف عبادت جو ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین جو ہے اس میں عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کا دین بنتا ہے۔ جب یہ دین مکمل بھی اس وقت ہوتا ہے جب ان تمام شعبوں کے اندر انسان، تمام شعبوں میں جتنے بھی ہیں، ان کے اندر وہ پورا مکمل وسیع کام کر رہے ہیں جیسے کہ شریعت حکم دیتی ہے۔ خالی عبادت سے انسان مکمل مومن نہیں بنتا یا مکمل ایمان والا نہیں بنتا، اور ہر شعبے کی اہمیت ویسی ہے جیسے دوسرے کی، ایک کے دوسرے سے کم نہیں ہے، لیکن اتنا یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی میں سے ایک شعبے کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیں اور اسی کو سمجھیں یہ دیندار ہے، اس میں معاملہ خراب ہوتا ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ ہم بہت اچھا دیندار، بہت نیک سارا، فوراً سمجھ جائیں گے، ایک آدمی کو دیکھیں گے بھائی بڑی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ مصروف ہے عبادات کے اندر، عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت یہی ہے نا ہمارا معاشرے میں اکثر کہا جاتا ہے، فوراً ہم اس پہ ٹھپا لگا دیں گے، بہت نیک آدمی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں اخلاقیات کا حال اس کا بہت خراب ہے، معاملات کا خراب، لین دین کا حالات اس کے بہت خراب ہے، لڑائی جھگڑا فساد اندر اس کے اندر بہت سی بیماریاں یہ موجود ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایسے انسان جو ہے دین کو غلط ریپرزینٹ کرتا ہے، پھر لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نمازی سمجھتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو گمراہ سمجھنے والے، تو وہ پھر دین تانا بن جاتے ہیں انسان۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ دین جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق کی جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت نے جو حکم فرمایا اخلاق کا اس کے مطابق، صرف یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کر لی تو ہم بہت نیک ہو گئے، اس کا بخشش ہوگی خالی عبادت سے۔ بہت سے مقامات پہ تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اخلاقیات پہ ہی، معاملات انسان کے اچھے ہوں، معاشرت اچھی ہو، لین دین اچھا ہو، یہ سارے جب اچھے ہوں گے انسان کے، پھر اس انسان کو کہا جاتا ہے یہ متقی بن گیا ہے۔ لعلکم متقین، اس کے لیے قرآن حکم دیے، رمضان ہم نے بھیجے، تو کیا کیا؟ رمضان جو آیا ہے وہ ان تمام چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے ریفریش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو، کیونکہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ تو عبادت تم کرتے رہو سارے سال، سب کچھ کام کرتے رہو، لیکن اخلاقیات تمہارے صحیح نہیں، معاملات تمہارے صحیح نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس مہینے کو بھیجا ہے، اس مہینے کے ذریعے اللہ کیا تزکیہ کرا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ جب یہ سب چیزیں صحیح ہو رہی ہیں نا، آپ کے اعتدال پر آ رہی ہیں، یہ کس چیز سے ہو رہی ہیں؟ تزکیہ سے ہوتی ہیں جی، اور کسی چیز سے نہیں ہو رہی۔ دیکھیے یہ جو رمضان ہے یہی چیز لے کے آیا ہمارے لیے،
وہی اصول جو لے کر آئے. تبھی اللہ کے نبی نے جسم رمضان آیا. کتنی بڑی حدیث ہے رمضان کے بارے میں، مستند حدیث، تمام حدیث کے کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پہلے سے اعلان فرما دیا تھا کہ ایک بہت عظیم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے تم پر. عظیم تو کتنی عظمت ہوگی اس میں، اس مہینے کی آپ سوچیں. عظمت کم ہے اس میں، آپ سوچیں. ہر انسان کو عظیم بنا دیتا ہے یہ، ہر انسان عظیم بن جاتا ہے اس میں. جو بھی اس رمضان کی صحبت اختیار کرتے ہیں نا، یہ صحبت دے رہا ہے ہمیں. بغیر صحبت کے تو تزکیہ ہوتا ہی نہیں آدمی کا. اللہ نے تو خود تزکیے کے لیے مہینے کو چنا ہے. سب سے پہلی چیز تو تزکیے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ صحبت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحبت دی ہے ہمیں سب سے پہلے ایسے مہینے کی. حالانکہ سارے مہینے بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے بارے میں فرمایا نہیں، یہ بابرکت اور عظیم ہے، اس کی صحبت اختیار کرو، اس مہینے کو پاؤ. پھر اس کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ اس مہینے تک ضرور پہنچا دینا. یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ تیرا خاص مہینہ ہے. جس طرح صحبت لو کسی انسان کی تو خاص بندے کی صحبت لی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، کسی اللہ والے کی صحبت لو، خاص نہیں ہوتا. تو یہ مہینہ خاص نہیں ہے، اس کی صحبت لے رہے ہیں ہم، اس کی صحبت میں پہنچے ہیں. یہ کیسے اللہ کے نبی فرمائیں گے اس بڑا بابرکت ہے، بہت عظیم مہینہ. برکت کے اس کی انتہا نہیں، برکتیں اس مہینے میں رکھی ہیں. لیکن سب کچھ اس وقت ملیں گے جب مہینہ جو بتا رہے ہیں ہمیں اس کو حاصل کریں گے تو ملیں گے. یاد رکھیں. تو پھر ہر صوبے کو ٹچ کیا اس نے. آپ یہ دیکھیں اس چھوٹی سی حدیث میں سب بتایا اللہ کے نبی نے. تو اس میں بھائی خوب عبادت کرو. اس بڑا پیارے انداز سے اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے عبادت میں. فرض تو فرض ہے ہی، وہ تو پڑھنا ہی ہے. سوال ہی نہیں تو نہ پڑھے، فرض نماز تو پہلے ہی پڑھتے ہیں. تو فرمایا فرض جو تم پڑھو گے تو اس کی عظمت اور برکت ہی ہے کہ 70 گنا بڑھا دیے جائیں گے تمہارے. یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن آگے ترغیب کیا دی جاتی ہے. ابھی شعبہ عبادت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اس مہینے میں شعبہ عبادت بھی انسان کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ عبادات نہ کرے، اس کے پہلے ٹچ کیا ہے اس مہینے کے اندر. یہ تزکیے میں بتایا جا رہا ہے کہ تزکیے میں سب سے پہلے انسان اپنی عبادات کو دیکھتا ہے. تو آپ کسی شیخ کے پاس جائیں گے آپ کی نمازوں کو صحیح کرے گا، اس کی فکر پیدا فرمائے گا. آپ اس مہینے میں سب سے پہلے سوچ جو تزکیہ ہو رہا ہے کیا سب سے پہلے ہمیں کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ نمازوں کی دی جا رہی ہے. میں کیونکہ خاص ہم اس پہ تزکیہ کرا رہے ہیں تمہارا، تو ہم اس پہ انعام زیادہ رکھ دیں گے، 17 گنا دیں گے. لیکن آگے ترغیب دی ہے کہ بس یہ ہے کہ اگر نفل پڑھو گے تو وہ بھی کم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. نفل پڑھو کم نہیں ہوں، کیونکہ وہ فرض کے برابر ثواب مل جائے گا. تو یہ عادت ڈالنے کے لیے ہمیں کہ اچھی عبادت کرو. اگر تزکیہ چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، رمضان بتا رہا ہے، تو اس کے لیے عبادت بھی چاہیے. سب سے پہلے تہجد پڑھو، ابین پڑھو، اشراق پڑھو. یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی تمہیں، نوافل کی طرف چلنا پڑے گی عبادت. لیکن خالی یہی نہیں ہے کہ اس سے آپ متقی نہیں بنیں گے. یہ تو پہلا ایک شعبہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی. اس کے بعد آگے ہی بتایا اللہ کے نبی نے، اسی حدیث کے اندر آتا ہے، مضمون آتا ہے کہ غم خواری کا مہینہ بھی ہے. اب یہ اخلاقیات کی طرف آ رہے ہیں. اللہ صبر کا مہینہ بھی ہے. غم خواری کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ اب تمہیں اس میں اتنے بلند اخلاق ہوں کہ تمہیں دوسروں کو احساس بھی ہونا چاہیے، اپنے زندہ رہنا سیکھو. عبادت تم بتا دی، لیکن اب یہ ہے کہ اس میں تمہیں جو سب سے بڑی کمی انسان کی اخلاق کی ہوتی ہے. اس چکر میں نہ رہو کہ ہم نے عبادت پڑھ لی تو ہم بڑے متقی ہو گئے. بالکل نہیں. ہم خالی کا میں نہیں ہے، اس کے اندر اس چیز کا بھی تزکیہ کرا رہا ہے رمضان ہمارے سے کہ ہمارے کیوں کہ جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو حکم یہ ہوتا ہے روزے کا کہ روزہ رکھا ہے تو روزدار جب ہوگے ثواب جب ملے گا جب تم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے. ہے یا نہیں ہے؟ جب کسی ساتھ تم دھوکہ دہی نہیں کرو گے، فراڈ نہیں کرو گے. تو غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو پیسے دینے کا مہینہ ہے، پریشان حال آدمی کو پوچھنے کا مہینہ ہے. غم خواری کہتے ہیں. صبر کا مہینہ ہے، یہ بھی کہا. اور پھر صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. تزکیے کا اعلیٰ مقام ہے، یاد رکھیں.
مشائخ کرام جو کہتے ہیں تزکیہ، یہ رمضان بتا رہے ہیں سب سے اعلیٰ مقام ہے کس چیز کا؟ صبر کا، کیونکہ یہ دنیا صبر کا مقام ہے. یہاں انسان کو چل سکتا ہے اس دنیا میں، یاد رکھیں، تو ایک ہی چیز کے ساتھ چل سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ صبر. اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں بھائی. صبر اگر تم سیکھ گئے تو یہ بہت اعلیٰ ہو جائے گی تمہاری زندگی میں انسان کے ساتھ چل، اور تم پھر ہر تکلیف، ہر چیز، ہر پریشانی کو تم برداشت بھی کرو گے، اس پہ غلط قدم بھی نہیں اٹھاؤ گے، غیر چیزیں بھی نہیں کرو گے، بلکہ کیا ہے؟ شریعت کا معاملہ، شریعت کی طرف پڑھو گے، شریعت سے رجوع کرو گے اس معاملے کے اندر. یہ سب تزکیے کے معاملات بتا رہے ہیں کہ جب تزکیہ ہوتا ہے تو چاروں جتنے 5 ہمارے شعبے ہیں زندگی دین کے، وہ سب کو صفائی کرتا ہے. کتنا ضروری ہے تزکیہ. جب تک ہم تزکیہ نہیں کریں گے اپنا، طریقہ بتائے گا، یہ چیز تو مل نہیں سکتی انسان کو. بس یہ ہے کوئی نماز پڑھ لے گا، کوئی زیادہ زیادہ ہے کہ چلو کسی کو صدقہ دے دیا، دل ہے تو کسی کو پیسہ دے دیا، دل ہے کسی کی ہمدردی کر لی، رشتہ داروں سے ملاقات رکھی، کسی سے نہیں رکھی، کسی سے توڑ لیا. یہ سسٹم نہیں ہے. وہ آدمی کبھی متقی نہیں بن سکتا. متقی یہ ہے، اللہ بتا رہے کہ تقوی حاصل کرنا ہے آخر میں تم نے، تو یہ کام تمہیں کرنے، خواہی بھی کرنی پڑے گی، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، لوگوں کو کھانے بھی کھلانے پڑیں گے، اس کا ثواب کتنا اونچا رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہیں تزکیے کے لیے. تو یہاں پتہ ہی چلتا ہے کہ رمضان جو ہمیں حکم دیا ہے، رمضان نے جو ہم بتا رہا ہے، ریفریش کر رہا ہے، وہی بتا رہا ہے تزکیے کے ذریعے تم اپنے تمام معاملات کو تم صحیح کرو گے تو تم متقی بنو گے اور صحیح ایمان والے انسان بن سکتے ہو، اور ایسے انسان ہیں جن کا داخلہ جنت کے اندر ہوگا. پھر جو زبردست بات بتائی اس کے اندر تزکیے کی سلسلے میں، پہلے صحبت چاہیے، اس کے بعد ان شعبوں کو صحیح کرنا ہے ہم نے صحبت میں جا کر. اس کے اگلی چیز کیا بتائیے اس میں لازمی کیا چیز ہے؟ کہتے اس کے بغیر تو تمہارا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس کے بغیر ہمارا تزکیہ مکمل ہو نہیں سکتا. اور وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ. یہ رمضان کے بتایا، اسی حدیث میں بتایا. اور یہ لفظ ہے کہ اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں. یاد رکھو، اگر جس نے زندگی میں ذکر اختیار نہیں نہ کیا، کیونکہ جب انسان کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو دوسری چیز کے پاس وہاں کیا ملتی ہے؟ اللہ کا ذکر ملتا ہے. تبھی تو انسان بنتا ہے. جب وہ شیخ کے پاس بھی پہنچ گیا، اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیا، تو پھر اس کے سارے شعبے بننے شروع ہوتے ہیں. پھر اس میں اخلاقیات آنا شروع ہوتی ہیں، عبادات بڑھنا شروع ہوتی ہیں، معاملات بننے شروع ہوتے ہیں، حرام حلال کی تمیز آنا شروع ہوتی ہے. تو فرمایا اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ذکر تو ایسا ہے، اس کی حدیث کہ یہ رمضان جو ہے اس میں ذکر کرنے والے تو بخشے گئے، بخشے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر سب سے پہلے تو ہم اللہ کی اس نعمت پہ شکر کریں کہ کتنا کرم فرمائے کہ اس رمضان میں روز ہماری مجلس ہو جاتی ہے. اس میں کوئی کم شکر کر سکتا ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رمضان کی، کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. حدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو اللہ نے کتنا کرم فرمایا. اب یہ بھی کسی اللہ والے کی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. واقعی تزکیہ جو کیا ہے اپنا، تزکیہ کیا ہے. تزکیے کی سب سے پہلے کون سا قدم ہے؟ صحبت. ہم نے صحبت اختیار کی الحمدللہ. تو آج اللہ نے مجلسیں دے دی ہمیں. ہمیں کہاں ملتی مجلس؟ آ گئی، ذکر آ گیا تو سمجھو الحمدللہ تزکیہ شروع ہو گیا. اللہ والا مل گیا، ذکر شروع ہوا. یہ رمضان بتا رہا ہے ہمیں. تو تمہارا کام بن گیا. تمہارے چاروں شعبے یہ رمضان کہتا ہے انشاءاللہ صحیح کر دوں گا. اور جب نکلو گے لعلکم تتقون، متقی بن کے نکلو گے. اسی طرح انسان جب شیخ کے پاس جاتا ہے، خانقاہ میں جاتا ہے، تو اللہ کے فضل سے صحیح نیت سے گیا ہے، اپنی اصلاح کے لیے گیا ہے. نیت سے بنتی ہے نا ہر چیز. نیت ہماری نہ ہو، وہاں جا کے سوچنے غلط باتیں بیٹھ کے بکواس بازی دماغوں میں لینی اور الٹی سی، تو وہ تو کبھی وہ تو کامیاب ہو سکتا ہے آدمی کو ملتے. وہ تو اس کو تو منافق کہا جاتا ہے. نبی پاک کی صحبت اس کو کامیاب فائدہ مند نہیں ہو سکتی. تو عام کسی شیخ کی صحبت کیا فائدہ مند ہوگی؟ تو ہمیشہ جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں. اس آدمی کے خلاف نہ دل میں کوئی کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ بکواس بازی ہو. اگر یہ دلوں کے اندر ہے تو کہیے مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا.
تو اگر چاہتا ہے کہ پہلے اس کو صاف کر کے پھر آئے اور معافی مانگے اس سے کہ جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے توبہ کرائیں اور مجھے پھر صحیح کریں. اگر ایک بال کے برابر بھی انسان کے دل میں اس کا ہوگا کہ اس آدمی کے پاس جا بھی رہا ہے، اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے، اور ایک بال کے برابر یہ چیز اس کے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو سمجھیں یہ بیکار ہے، نہیں وہ منافق ہے. نفاق اس کا تو نفاق سے کبھی اللہ والا ملتے ہی نہیں. تو سب سے پہلے جب اللہ والے کے پاس جائے انسان تو نیند کی، جس ہم رمضان میں آئے نا نیتیں صاف کر کے آئے، صاف ہو کے آئے رمضان کے اندر، انشاءاللہ ہم اس کی برکتیں سب کچھ حاصل کریں گے. تو بعین بتایا جا رہا ہے کہ جب تم جاؤ اپنے کسی کی تزکیہ کرنے جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ تمہاری نیتیں بہت صاف ہو. بھیا جس آدمی کے پاس میں جا رہا ہوں، اور جس طرح بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کو سب سے زیادہ عظیم سمجھو، سب سے زیادہ عزت دار سمجھو، سب سے بڑا عالم سمجھو، سب سے بڑا صوفی سمجھو. اگر اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا شیخ شہرت سامنے آ جائے، آپ کہیں جی میرا تم، اس کو آپ کو دل ہی نہیں لگا، آپ کہیں جی میرا شیخ کافی ہے میرے لیے. یہ اسٹینڈرڈ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ، پڑھ لیں مکتوبہ جن کے آپ مرید ہیں. یہ رمضان میں سکھا رہا ہے جی. تزکیہ تو بھئی ایسے ہوتا ہے، تزکیہ نیت کو صاف کرتا ہے، اور نیت ہی صاف ہونی چاہیے آدمی کی. جب جائے آدمی کسی شیخ کے پاس تو اس کی اتنی عظمت دل میں ہو، جی فلاں فلاں آیا ہے، چلے اس کے پاس چلے، کہتے میں اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھوں، میں وہاں جا کے کیا کروں گا. مجھے اپنی بات یاد آتی ہے، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، حضرت کے پاس میں جاتا تھا تو وہاں اجتماع ہوتا تھا. حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور ہمارے جو تھے، حضرت کے بھی شیخ تھے، وہ تو ہمارے دادا بھی ہیں، تو ساری دنیا آتی تھی وہاں مسکین پور. ہمارا خان، میں تو حضرت سے ملنے گیا ہوتا تھا تو وہاں سے بھی لوگ جا رہے ہوتے تھے. اللہ کی کرم، بس اللہ جس نیتیں صحیح کر دے، میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. سب جا رہے ہیں، او چلو مسکین پورو، چلو مسکین پورو، سب بھاگ جا رہے ہیں، تو میں نہیں جاتا تھا. آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ چل لیں نا، آپ جاتے ہی نہیں. آپ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ تھے وہاں جو صاحب کے مریدین سب خلفاء. میرا دل ہی نہیں کرتا، میں آج کے پاس ہے، پتنی میرا دل نہیں کرتا، میں کیا کروں. میں گستاخ نہیں ہوں، وید بھی نہیں کر رہا، لیکن میرا دل نہیں کر رہا وہاں جانے. کیوں کہ مجھے یہاں زیادہ سکون مل رہا ہے. تو جب مجھے بعض لوگوں نے تنگ کیا تو حضرت نے ان کو منع کیا کہ خبردار فقیر کو تام کرو، ڈھاڑ دیا انہوں نے. مجھے بالکل نہیں کہا، کہ ٹھیک ہے بیٹھے. تو وجہ یہ تھی کہ دل ہی نہیں کرتا کہیں اور جانے کو. کیوں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہے تو یہیں سے مل رہا ہے، ہمیں کہاں جائیں اس سے بڑا. ہمارا تو فضل قریشی بھی یہی ہے، مجدد ثانی بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. حقیقت ہے. اگر مجدد ثانی بھی آ جائیں تو میں نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑنا تھا، وہاں تک میں انہی کی رسائی سے پہنچا. یہ جب تک عقیدہ انسان نہیں، یہ ایکٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ایکٹنگ نہیں، ڈرامہ نہیں، منیجر بن جائے انسان کی محبت کی فطرت اپنے شیخ کے ساتھ. بڑا وہ آ رہے ہیں جی، فلاں یہ آ رہے ہیں، ان کی تقریر ہو رہی ہیں، روکنے سے نہیں ہوتا کہ یار کیا کرے تم جا کر. نہیں کبھی نہیں. بہت موقع ایسے آئے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، ایک بہت تھے اونچے درجے کے آدمی تھے جمیل صاحب، تو لوگ بکتے تھے ان کی طرف جاتے تھے، تو میں ہنستا تھا کیسے لوگ ہیں یعنی. میں بڑا تعجب کرتا تھا کہ یہ میں غلط ہوں، یہ لوگ غلط ہیں. بیٹھے اپنے شیخ کے پاس ہیں، باغ ادھر رہے ہیں، زیارت کریں گے. میں اس سے بڑی کوئی زیارت ہے؟ تو یہ عقیدہ انسان کو اپنے شیخ کے ساتھ رکھے، تزکیہ ہوتا ہے. وہاں ملتا ہے پھر کیا حکم ہے دیکھیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تزکیہ کی، جس کے لیے اب بتا رہے ہیں رمضان کی حدیث میں کہ اس کے بغیر تو تزکیہ ہوگا ہی نہیں، رمضان میں بھی نہیں ہوگا آپ کا، لازم ہے. تو رمضان تو تزکیہ شیخ کا کام کرنے ہیں. رمضان ہمارے دیش ہمیں صاف کر رہے ہیں نا، متقی بنا رہے ہیں اس میں. نہیں وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ ہے. کہتے ہیں رمضان کہتے ہیں میں آؤں میری صحبت لاؤ، اس میں ذکر نہ ہو تمہارا، اور ذکر نہ کرو تو ملنا کیا تمہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی ہے، جبھی اس ذکر کے بارے میں فرمایا کہ ہم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہو. اب صحابہ کے پاس کیا کیا عمل ہوگا بتائیں، بتایا کیا کچھ کرتے ہوں گے، عبادتیں، نوافل، قرآن تلاوتیں، جو کچھ سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن سب سے کہتا ہے عمل افضل، بہتر ہوگا عمل تمہارا.
پھر فرمایا کہ تم ایسی چیز نہ بتاؤ اللہ ہو کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہت پاکیزہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو سب سے زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہو کیونکہ وہ انسان کو پاک کر دیتا ہے عمل. یعنی اس عمل کرنے والے کو انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے, اتنا قریب کر لیتا ہے سب سے جلدی اور سب سے پہلے. پھر فرمایا کہ تم ایسا عمل نہ بتاؤ کہ جو تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہو. سبحان اللہ. صحابی سننے جماعت دیکھیں آپ, دیکھیے حدیث, کیا ایسا عمل نہ بتاؤں کہ کوئی ایک آدمی صدقہ کر رہا ہو چاندی سونے راستے کے اندر, لیکن اس سے بھی زیادہ یہ عمل کرنے والا آدمی. یا ایسا عمل نہ بتاؤں فرمایا کہ لوگ لڑ رہے ہیں دشمنوں کے خلاف جہاد میں جا رہے ہیں لیکن وہ اس شخص کا عمل یہ اس سے بھی افضل ہے. بلا یا رسول اللہ, یہ تو ایسی چیز ہے اگر ہمیں نہ پتہ چلے تو ہم تمہارے گے صحابہ کرام کو, ہمیں بتائیں کیا عمل ہے. آج ہم کیوں نہیں سمجھتے اس حدیثوں کو, مجھے بتائیں. کچھ سوچنے والی بات ہے. پڑھتے ہیں فضائل اعمال, یہ حدیث نظر نہیں آتی, نظر آتی ہے 10,000 کا پڑھیں گے, عمل نہیں ہوتا. یہ ہے دھوکہ سب سے بڑا. پڑھتے ہیں قرآن, ذکر کی ہمیں آیتیں پڑھتے ہیں 1000 دفعہ لیکن عمل نہیں ہوتا. بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون 1000 دفعہ پڑھی ہے لیکن ضرورت نہیں. لیکن کرم ہے, فضل ہے کہ جب کسی صحبت شیخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر نصیب ہوتا ہے. ہوا ہی نہیں ایسا. جب بھی آپ کسی شیخ کے پاس جائیں گے تو سب سے اعلیٰ جو عمل جس کے لیے بارے میں بتایا اللہ کے نبی نے وہ ذکر اللہ ہے, جو آپ جو پاک کرنے والا ہے, ہر چیز کو اونچا بلند کرنے والا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے. اب درجے دیں گے, کتنے درجے کا فرمایا ہے یہ عمل ہے کہ ہر عمل کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے. یہ کیا, جہاد کیا, اپنی جان قربان کی, واقعی بہت بڑا کام کیا, اس کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے. بھائی صبح اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, نفل اٹھتا ہے بیچارہ, وضو کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, مشقت ہو رہی ہے, تکلیف سے کر رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں آپ, بھائی دیکھو کھانا پینا چھوڑا ہے, سب کچھ ہم نے یہ وہ مشقت کر رہے ہیں, تب جا کے جنت ملتی ہے. تو یہاں کہاں گیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یذکر اللہ اقواما فی دنیا فرشن, یہ حدیث کے لفظ ہے, فی فرشن یدخلون فی درجات الاولی. خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث سعید خدری, میں نے خود سنا نبی ارشاد فرمایا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر اتنا اونچا عمل ہوگا, وہ اتنا بڑا عمل ہوگا کہ کوئی مشقت بھی نہ کریں اس عمل میں, یعنی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی, بے وضو بیٹھے ہیں, بیٹھے بھی اپنے بسترے کے اندر ہیں, ہے بھی بسترا گرم, رکھی پہلے بوتلیں بسترے میں, اور بڑے آرام سے بستر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اپنے آرام کے ساتھ. فرماتے ہیں وہاں بھی اور یہ عمل کر لے گا تو اس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ جنت میں درجہ نصیب فرمائے گا. یہ وہ ذکر آپ کر رہے ہیں حضرت کی برکت سے, اس کو کرنا چاہیے نہیں, اور کر بھی رمضان میں رہے. اس رمضان میں کسی شیخ کو پا لیا انسان نے اور ذکر اللہ کو پا لیا, متقی بن گیا الحمدللہ. زندگی ہمیں یہ کہ دو ہی کام نہیں کیے دوستو, جنت کہاں ملے گی مجھے بتایا. قبر کے ہمیں حساب سے کیسے بچیں گے, حشر کے حساب سے ہم کیسے بچیں گے, کہ کتنا بڑا عمل یہ اللہ کا ذکر بتایا جا رہا ہے. اس میں تو آدمی کتنی زیادہ بھی محنت کرے تو الحمدللہ کم ہے, کہ جس کا درجہ یہ کہ وہ صرف اگر بستر میں بھی لیٹ جائے اور آرام سے بیٹھ کے بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو پہنچتے ہیں, اعلیٰ درجہ. کتنی بدقسمی ہماری, نہیں یہ دل نہیں کرتا ذکر کرنے کو, نہیں ابھی کوشش کریں گے جناب, بس اللہ والے کے پاس پہنچ بھی جائیں اور پھر بھی ماشاءاللہ وہاں ذکر کی مجلس میں چل رہے ہوں, سب سے زیادہ محروم انسان ہوں گے آخرت میں یہ لوگ, جس کو شیطان و نفس نے جگڑ لیا ہوگا. ایسی مرد بھی ایسی عورتوں بھی, عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہے. یہ عورتوں کی مجلس آپ کو تو اتنا الحمدللہ گیا, ہر عورت صحبت لے سکتی ہے اپنے شیخ کی آن لائن, سب عورتیں جو بیٹھی ہیں ہماری صحبت میں ساری, ہر مقام حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کتنی برکت ہے. تو جیسے جیسے شیطان کے فتنے کے زمانے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین کو پھیلانے کے انتظام کر رہا ہے.
یہ کہاں سے آ گئی مجھے بتائیں آن لائن چیز؟ میں یہاں بیٹھا ہوں اور لوگ الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں سن رہی ہیں عورتیں بیٹھ کے، عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی میسیج آتے ہیں، بیچاروں کی محنت کر رہی ہیں، ان کی شیٹس آتی ہیں بہت، ساؤتھ افریقہ سے ادھر سے، اب یہ جیسے مجلس کو تو بھی ان کے ٹیکس باقاعدہ آتے ہیں الحمدللہ. اجاز کا بیان بڑا اچھا تھا، آج ہم بڑا فائدہ ہوا، عورتوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی صحبت لے رہی ہیں. ہمارے تو سمجھتے ہیں سامنے ہی بیٹھے ہوں گے تو بدھو بنے بیٹھے ہوں گے، دل ہی صاف ہوں گے، باتوں میں یقین بھی نہیں کر رہے ہوں گے، باتوں پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہوں گے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ آخرت میں ایسے انسانوں کو کچھ مل سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. تو میرے بھائی دیکھیں، رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ باتیں کرنے کی نہیں دیا، بلکہ ایک بہترین پیغام لے کر آیا ہے کہ تم اگر متقی بن کر مرنا چاہتے ہو، رمضان تو 30 دن کا ہے، وہ تو میسج دے کے چلا جائے گا، تو اب تم پہ لازم ہے کہ تم یہ راستے متقی بننا چاہتے ہو تو جو راستے میں نے بتایا ہیں رمضان کہتا ہے ان پہ عمل کرو. نمبر 1 جو آج کے بیان تھا وہ یہ تھا کہ سارے شعبوں کے اندر جتنے بھی ہیں اس کے اندر مکمل ہونا چاہیے انسان کو، تب جا کے متقی بنتا ہے. اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، معاشرت کا معاملہ بھی اچھے ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، اس کی عبادات بھی اچھی ہوں. خالی بات نہ ہوئے نفل پڑے جا رہے کہ وہ لوگ جی بڑا نیکی تو پتہ چلتی ہے، جب اس سے پوچھے اخلاق اس کے ہیں کیسے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملات کیسا ہے، لین دین اس کا کیسا ہے، کسی سے ادھار لیتا ہے واپس کر دیتا ہے اس کا، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا، اس کے کمائی کیسی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، وہ تکلیف کو برداشت کتنا کر رہا ہے، حرام حلال کا اس کو فرق کتنا ہے. یہ حرام سب چلتا ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں جی، بس بزرگ بھی بن کے آ جاتے ہیں وہاں سے، ہار بھی پڑتے ہیں لوگوں کو، بہت کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں جی، عمرہ کرا ہے جی، حج کرا ہے جی، اب جس طرح آئیں گے لوگ واپس آ سب. لیکن کہ حلال کمائی تھی، حلال کمائی سے کیا، یعنی دین کو ہم نے کچھ ایسا بنا لیا نا کہ اپنے پاکٹ میں رکھ لیے، اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں. جب بھی کوئی نیک عمل کرنے جائیں، آپ عمر میں جائیں، سب سے پہلے سوچیں، یاد رکھیں کہ میں اتنی بڑی جگہ پر جا رہا ہوں، میرے اندر ہے کیا. سب سے پہلے جس چیز سے میں ٹکٹ لے رہا ہوں حلال ہے، سبحان اللہ، منہ کیا دکھاؤں گا جا کے جب حرام کروں تو میں ساتھ جاؤں، کیا مطلب. سب سے پہلے حلال کمائی ہونی چاہیے. جب بھی کوئی عمل انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے تصحیح کریں، ان کام سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ ہم اس کام تک پہنچ سکیں. جائیں کسی شیخ کے پاس صحبت کریں، اپنے آپ کو درست کریں تاکہ آپ کے سارے معاملات اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، جھوٹ بھی نہ منہ سے نکلے، غیبت بھی کسی کی نہ ہو، اندر بھی صفائی ہو. سارا دن بکواس سوچتے رہتے ہیں ہم اور کہتے ہیں جی ہم تو بڑے نیک ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز اچھی چیز ہے، بری چیز تو نہیں ہے، لیکن خالی نماز تو کچھ نہیں کرتی بیچارے، اس نے کیا کرنا. سارے معاملات ہیں آپ کے کسی توبہ طائب کے ساتھ زندگی گزارے، فرمایا لازم ہے ذکر اللہ، فرمایا اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اللہ کے نہیں فرماتے تزکیے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ پاک سے توفیق نصیب فرمائے اس رمضان کی برکت سے. یہ تو چلا جائے گا، یہ پوری زندگی کا پیغام دے رہا ہے کہ ابھی تو نکل جانا ہے ہم نے 3-4 ہفتے کے بعد اس سے، تو بعد میں پھر وہی بندر کے بندر نہیں. پھر ہمیں اس جو پیغام دیا ہے کہ تم جب تک صحیح نہیں ہوگے، جب تک تم اپنا متقی نہیں بنو گے، جب تک تم اپنا تزکیہ نہیں کراؤ گے کسی سے، تو فوراً کسی اللہ والے کو تلاش کرو. یہاں مل جائے اچھا، باہر مل جائے اچھا، پاکستان ملے، انڈیا ملے، جہاں آپ کا دل ٹھک جائے کہ بھئی یہ آدمی ہے میرا صحیح کرے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں ملتا ہے، ضروری نہیں کسی کو جا کے سعودی میں ملے گا، کسی کو جا کے پاکستان انڈیا جہاں بھی ملے. اب جتنا اللہ مجاہدہ کرانا چاہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ گھر میں دے دیتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوتا، لیکن قدر نہیں کرتے لوگ. اب سوچتے یہ ہے نا قدر نہیں کرتے. لیکن کسی مجھے اب شیخ الحمدللہ کہاں ملا، کتنی دور ملا، بتا ہزاروں میل جانا پڑتا تھا. کہاں؟ نہ اپنے شہر یعنی پاکستان میں اپنے شہر میں نہیں ملا. سبحان اللہ، دور کسی گاؤں میں جا کے مجھے وہاں بھیجا گیا کہ وہاں شیخ اس سے اپنا تزکیہ کرا، اس سے جا کے تزکیہ کرا. تو بھائی یہ جو ہے قسمت اب جانا پڑتا نہیں، خوشی ہوتی تھی الحمدللہ اس مجاہدے پہ، زندگی نظر آتی تھی. ہم تو پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے کہا ہم تو اپنا تزکیہ کرنا ہے بھائی، اپنے آپ پاک صاف کرنا ہے. تو الحمدللہ جاتے رہے، تو کم از کم یہ تو ہو گیا کہ اب احساس تو ہو گیا گناہوں کا، بنے تو نہیں اچھے لیکن احساس تو ہو گیا صحبت میں بیٹھنے کے. آج بھی حضرت کی دعائیں یاد آتی ہیں جو حضرت دعائیں دیتے تھے الحمدللہ. تو کہاں مل سکتی چیزیں، تو فوراً کسی اللہ والے کو تلاش کیا جائے. یہ رمضان کا پیغام ہے، پتہ نہیں بتا رہا. اگر آپ واقعی متقی ہو کے دنیا سے جانا چاہتے ہیں
صرف نماز شماز میں نہ رہ جائیں، یہ اس کام کی طرف آئیں تاکہ سارے معاملات آپ کے صحیح ہونا شروع ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا واسلنا وجدنا كل ذلك اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. استغفر بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.